بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق اور اعمال۔ عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد السبر العسل۔ بہز بن حکیم اپنے والد حکیم کے واسطے سے اپنے دادا معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ علوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ در حقیقت غصہ ایسی ہی ایمان سوچ چیز ہے۔ جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے وہ تجاوز کر جاتا ہے، اور وہ اس سے وہ باتیں اور وہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو اس کے دین کو برباد کر دیتی ہیں اور اللہ کی نظر سے اس کو گرا دیتی ہیں۔ اسی طرح عن اوس بن شرحبیل انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو فرمایا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی۔ جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی کسی قسم کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ خود ظلم ایمان اور اسلام کے کس قدر منافی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہے۔ اسی طرح عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ فاش گو اور بد کلام ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بد کلامی اور فحش گوئی اور دوسروں کے خلاف زبان درازی یہ عادتیں ایمان کے منافی ہیں اور مسلمان کو ان سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عن صفوان بن سلیم انہ قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون المؤمن۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بخل اور بزدلی اگرچہ بری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی فطری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی یہ ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ کی عادت اور ایمان میں ایسی منافات ہے کہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جھوٹا آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی جو ہوگا وہ مسلمان ایماندار نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا لا ایمان لمن لا، یعنی لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ،
جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔